ایک کرامت، ایک استدراج. کتنی چیزیں ہیں؟ معجزہ، بولے ذرا، کرامت، استدراج. یہ تین چیزیں ہیں. ان کی تھوڑی میں آپ کو وضاحت بتا دوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. اس حدیث کے پیش نظر میں رکھ کر اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. معجزہ یہ ہے جو نبی، اللہ کا رسول اپنی روٹین سے، عادات سے ہٹ کر جو چیز کہے اور ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. کیسے؟ اب روٹین سے ہٹ کر کوئی نبی بات کر دے اور وہ کہہ دے وہ ہو جائے، تو اگر وہ ہو جائے جو لوگوں کی عقل سے بالا تر ہو، سوچ سے بالا تر ہو، تھنکنگ سے بالا تر ہو، اگر وہ ہو جائے عادت سے ہٹ کر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل، جب کفار نے نبی سے یہ معجزہ مانگا نبی کے دلیل پر کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ کوئی آسمان پر ایسا کام کر کے دکھائیں. یعنی زمین پر وہ سمجھتے تھے نبی جادوگر، آسمان پر کوئی ایسا کام انہوں نے چاہا، یہ آسمان پر کر نہیں سکیں گے، ہم نبی مانیں گے نہیں. یعنی نبی کی نبوت کو رد کرنے کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، دلیل مانگی تھی. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا دو مقام پر. ایک حضرت علی کی نماز، جب نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کر کے سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، حضرت علی کی نماز کو ادا کرایا. یہ ایک معجزہ تھا جو خرق عادت تھا، جو عادت سے ہٹ کر تھا، روٹین سے ہٹ کر تھا. یہ معجزہ تھا جہاں عقل دنگ ہو جائے. پھر دوسری، جب ڈیمانڈ پر آپ نے انگلی کے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا. یعنی جو عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہو اس کو معجزہ بولتے ہیں. میں نے دوسرا کہا کرامت. میں بات جس عنوان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس کو بیس اور بنیاد بنانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. یہ عقائد کی باتیں ہیں. عقائد نسبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی ان کو ڈسکس کیا ہے. یعنی کرامت، معجزہ اور استدراج. اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب بندہ جب رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے اور اس کا مقبول مکرم بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے اور وہ ہو جائے جو عادت سے ہٹ کر ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو، اور وہ کرامت کہلاتی ہے. جو نبی سے صادر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اگر کسی بندے امتی سے صادر ہو جائے اور وہ کہے وہ ہو جائے، وہ کرامت کہلاتا ہے. اور وہ فیض وہی نبی کا فیض ہے جو نبی کے نور سے ملتا ہے، اسے کرامت بولتے ہیں. میں آگے مثال سے انشاءاللہ ان کو وضاحت کروں گا. استدراج کسے کہتے ہیں؟ تیسری ٹرم یہ عقائد میں استدراج اس کو کہتے ہیں اگر ایک کافر اور مشرک مسلم نہ ہو اور کافر اور مشرک ہو،
کافر اور مشرک کوئی ایسی بات کر دے، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کل فلاں جگہ حادثہ ہو جائے گا، اگر اس نے کہہ دیا، کل کی بات کر دی، مستقبل کی بات کر دی، اس نے کہا کل کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا، اور کہنے والا کافر تھا، مشرک تھا، اگر ہو گیا تو یہ استدراج ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ذوم میں رہے، رب اسے ڈھیل دینا چاہتا ہے، کافر کفر میں ڈھیلا پڑتا چلا جائے، اس کی رسیاں بعد میں کھینچنا چاہتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں، کافر کہے اور اس کی بات ہو جائے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یعنی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، معجزہ، بولیں ذرا، معجزہ، کرامت، استدراج۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، استدراج کافر مشرک منافق کے صادر ہوتی ہے، اس استدراج۔ اس لیے رب اس کو ڈھیل دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے کام میں جو کر رہا ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، اس میں گھستا چلا جائے، پھر میں اس کی رسی کھینچ کر اس کو جہنم میں لاؤں گا، اس لیے رب کہتا ہے۔ اور کرامت، اب یہاں جو میں ٹاپک لے کر آنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے پہلے ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ذکر کی تھی کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ جو اولیاء کو فیض ملتا ہے، صحابہ کو فیض ملتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی دریا اقدس سے ملتا ہے۔ آج میں اس بات کو ڈسکس کروں گا کہ صحابہ کرام بھی، ان کے پاس بھی رب کی ایسی عنایت ہے، وہ ایسے اہل نظر ہیں کہ جو کچھ دوسروں کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے وہ نبی دیکھ لیتا، وہ ولی دیکھ لیتا، وہ صحابی دیکھ لیتا۔ یہ فیض کہاں سے ہے؟ فیض میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث سے ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اگر نبی کہے وہ ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے، یہ فیض خدا کا مصطفیٰ کو ملا ہے۔ اگر کوئی ولی اور صحابی کہہ دے وہ ہو جائے تو یہ فیض محمد مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کی ایک بات بتائی کہ نبی علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر، اب ذرا غور سے سنیے، نبی سے ہو معجزہ، نبی علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر نجاشی، پچھلے جمعہ پہ میں نے بتایا تھا، نجاشی کی ڈیتھ کی، موت کی، مدینے میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں، اور آپ چل کر جنازہ گاہ میں صفیں بناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، بیٹھے مدینے میں ہیں، نجاشی اپنے ملک میں ہے، اور مدینے میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے مدینے میں۔ اب یہی فیض، اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ اگر یہی فیض کسی صحابی سے صادر ہو جائے، کسی ولی سے صادر ہو جائے کہ وہ بیٹھ کر، وہ ضروری نہیں مدینے میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، ایران میں بیٹھا ہو، افغانستان میں بیٹھا ہو، انڈیا میں بیٹھا ہو، امریکہ میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے کسی ملک میں بیٹھا ہو، وہیں بیٹھ کر کسی اور ملک کی خبر دے دے، بتا دے، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ ایک اچانک ابھی میرے ذہن میں بات آگئی، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ داتا علی حجویری کی قبر کے نیچے ایک قبر ہے، کہتے ہیں اگر کوئی جا کر وہ دکھانا چاہیں، وہ ایک قبر ہے، وہ ایک شخص باہر سے آیا، کوئی انگریز تھا، اس نے کہا یہ نبی علیہ السلام، یہ تخت پر، بلکہ ہاں تخت پر اس نے سوال کیا، سلیمان علیہ السلام، میں نے پہلے ڈسکس کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سوال کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا، وہ سارا آپ نے سن چکا، میں تھوڑا شارٹ بتا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہزاروں مسافت، ہزاروں میل کے فاصلے پر پڑا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں ایک پل میں کیسے آ گیا؟ وہ سوال کرتا رہا، کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے کہا پاکستان میں چلے جائیں، پاکستان میں بڑے علماء رہتے ہیں، ولی رہتے ہیں، آپ کو جواب وہیں سے ملے گا۔ اور وہ شخص چل پڑا، پاکستان میں آ کر لاہور میں بڑے بڑے علماء سوال کیا، جواب نہ ملا۔ کوئی عقلی طور وہ دیکھنا چاہتا، قرآن سے دلیل تو ہے، قرآن کی دلیل، وہ عقلی بندہ تھا،
انگریز تھا، وہ تھنکنگ تھی، وہ عقل کو مانتا تھا، قرآن حدیث پر ایمان ہو تو مانے. یہ قرآن کوٹ کرتے رہے، یہ حدیث کوٹ کرتے رہے، وہ اس کی عقل ہی نہ مان رہی ہے. اس نے گھومتے پھرتے داتا دربار کے قریب سے گزرا. جب جواب نہ ملا تو داتا دربار کے قریب سے گزرا تو کہا مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جو آج تک میں نے نہیں سونگھی. وہ کہنے لگا مجھے ادھر لے چلو. دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، یہ قبر ہے، اس پر نہیں جانا. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے. وہاں گئے قبر کے قریب اور وہاں دیکھا ایک بزرگ ملنگ سے ہیں، وہ ایک کھڑے ہیں اور ان سے سلام کیا. ان کے ہاتھ میں ایک چائے کی چینک تھی. چینک وہ جو چائے والا برتن ہوتا ہے وہ لے کے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا مجھے چائے چاہیے. ان کا اچھا چائے پینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے ایسے پیالی اٹھا کر چائے ڈال کے دی اور اس کے ہاتھ میں پیالی جانے کی دیر تھی. جیسے پیالی اس کے ہاتھ میں گئی وہ دھڑم بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو پوچھا ارے کیا ہوا؟ چائے لیتے ہی گر گئے. اس نے کہا آج مجھے سوال کا جواب مل گیا جو پاکستان میں سفر کیا، علماء سے پوچھا، مجھے کسی عالم نے جواب نہیں دیا، اس بزرگ کامل نے جواب دیا. کہا یہ جو پیالی تھی، یہ پیالی یہاں کی نہ تھی، جو میرے گھر میں استعمال ہوتی تھی وہی ہے. اگر پیالی ایک لمحے میں وہاں سے یہاں آ سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام تخت، سلیمان علیہ السلام کا ولی، وہ ملکہ بلقیس کا تخت بھی ایسے لمحے بھر میں ولا آ سکتا ہے، لا سکتا ہے. یہ جواب ملا ہے مجھے، میں اس لیے بے ہوش ہو گیا ہوں. یہ کیا تھا؟ اسے کرامت بولتے ہیں. جو نبی سے صادر ہو اسے معجزہ بولتے ہیں، اگر ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت بولتے ہیں. یہ فیض کہاں سے تھا؟ ارے یہ فیض محمد مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے تھا. جو محمد مصطفیٰ کی تابع داری کرتے ہیں، رب مدینے پر اپنا فیض ڈائریکٹ بھیجتا ہے اور مدینے والا داتا کو بھیجتا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی. یہی تو ہے حدیث کا مفہوم کہ رب محمد مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، محمد مصطفیٰ آگے تقسیم کرتا ہے. ایک اور بات، میں صحابہ کی بات، یہ ضمناً میرے عقل میں بات یہاں بیان کرتے ہوں، میرے پہلی مائنڈ میں نہیں تھی، یہاں میں ڈسکس کرتے ہوئے میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں نے یہاں اس کو بات کو شیئر کر دیا. اب اس میں ایک اور آیات میں نے آپ کو ذکر کی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے. اور امتیوں کو بھی کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اس آیات کے اندر امتیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بھی گواہ کہا کہ تم گواہ رہو گے، تم دیکھو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسے نبی گواہی دیتا ہے ایسے نبی کا امتی بھی گواہی دے گا، اعمال کی گواہی دے گا. میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیض، مشاہدے کا فیض، نظر کا فیض، جیسے رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، محمد مصطفیٰ کے دریافت سے آگے فیض منتقل ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کی بات بتا دوں کہ یہاں ایک ان کے سوال کا جواب بھی سامنے آئے گا کہ معجزہ، کرامت، وحی، یہاں وہ خود اس حدیث سے اور سوال سے پتہ چلتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجلس میں ایسے بیٹھے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو. اچانک ایک شخص باہر سے آیا اور مجلس میں داخل ہوا. جب داخل ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا ذرا بات غور سے سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یادخل احدکم، تم میں سے ایک شخص ایسا داخل ہو چکا ہے. فرمایا اثر الزنا وفی عینہ، اثر الزنا، آپ نے فرمایا یادخل احدکم وفی عینہ اثر الزنا، تم میں سے ایک شخص ایسا اس مجلس میں داخل ہو گیا ہے جن کی آنکھوں میں بدکاری کا اثر نظر آتا ہے. وہ شخص لرز گیا، حیران ہو گیا کہ راستے میں چلتے ہوئے آ رہا تھا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی تو حضرت عثمان غنی اپنی جگہ پر مسند پر بیٹھے ہیں. آنے والے شخص آ رہا ہے، راستے میں آنکھوں سے عمل کرتا آ رہا ہے
وہ دیکھ رہے ہیں اور جیسے داخل ہوتا ہے آپ فرما رہے آتے ہیں وہ فی عینہ اثر الزنا، اس کی آنکھوں میں بدکاری کا اثر نظر آتا ہے۔ ارے وہ حیران ہو کر بولتا ہے، وہ کہتا ہے کیا اب بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ ذرا سوال پر غور کریں، صحابی کا سوال ہے تابعی کا، وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے، جس نے حضرت محمد کو دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ وہ آنے والے شخص نے جب حضرت عثمان سے یہ سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہی اب بھی نازل ہوتی ہے؟ وہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہنا یہ تھا، میں راستے میں تھا، آپ مدینے میں بیٹھے تھے، ذرا سوال غور سے سنیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں بھی ہیں، میں راستے میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا تو راستے میں آ رہا ہوں، درمیان میں فاصلہ ہے، درمیان میں دیواریں ہیں، گھر ہیں، بندش ہے، آپ یہاں بیٹھ کر وہاں میرے آنکھوں کے عمل کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، بتائیں کیا وہی اب بھی نازل ہوتی ہے؟ نبی تو چلا گیا، وہی کا سلسلہ بند، تو تم کو آپ کو کس نے بتایا؟ اب یہ سوال بتاتا ہے کہ یعنی اس کا گمان یہ تھا کہ یہ چیزیں وحی کے ذریعے ہو سکتی ہیں، اسی لیے تو سوال کیا، لیکن جو وحی کے ذریعے وہ نبی پر ہوتا ہے، اگر صحابی ولی پر ہو، میں نے کہا اگر ولی سے صادر، اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے، اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت ہے۔ یہاں حضرت عثمان غنی کی کرامت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند پر بیٹھ کر آنے والے شخص کی چال چلن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نظر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جو نبی کو فیض خدا سے ملا وہ نبی سے حضرت عثمان غنی کو ملا، وہ حضرت عثمان، جیسے محمد مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر نجاشی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ڈیتھ کو دیکھ رہے ہیں، ایسے اب اگر غور کریں، ڈیتھ ایک موت ہے، موت کا پروانہ فرشتہ لے کر آتا ہے، محمد مصطفیٰ مدینے میں دیکھتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ سے صادر ہو تو معجزہ، اگر ولی سے صحابی سے ثابت ہو تو کرامت۔ یہ حضرت عثمان غنی کی کرامت تھی، یہ نظر تھی، یہ ان کا کمال تھا۔ اب میں یہاں ایک اور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وفات کا مرحلہ تھا، وصال کا مرحلہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ، یہ جو مال ہے یہ مال میراث ہے، انا ما ہوا اليوم مال و وارثین، کہ مال کا ایک وارث بھی ہے، تیری بہن ہے، آپ نے ایک باغ دیا، اس باغ کا تقریباً جو مال بنتا تھا 20 وسق بنتا تھا، جو انکم آتی تھی، آمدن آتی تھی، آپ نے فرمایا اس میں سے آپ کی سسٹر کا بھی وراثت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سوال کیا کہ ابا جان، کہ میری سسٹر تو ایک ہے حضرت اسما، تو آپ کسی اور کی کیا بات کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ہے وہ وارث ہے، وہ کیسے؟ آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر جو میں نے تجھے باغ دیا، اگر اس باغ پر تو قبضہ کر لیتی تو پھر تیرا تھا، لیکن تو نے قبضہ نہیں کیا، اب جو بھی آئے گا اس کا وارث ہوگا، وراثت کے اندر شریک ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا زوجہ بنت خارجہ، میری ایک بیوی ہے، اس بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اس کا نام ام کلثوم تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی یہاں کرامت دیکھیں، ارے وفات کے مرحلے پر ہیں، اب دیکھ کیا رہے ہیں، بیٹا یا بیٹی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق موت کے مرحلے میں ہیں، اسی مرحلے کے اندر دیکھ رہے ہیں پیدا ہونے والا بیٹی ہے، بیٹا نہیں، پیدا ہونے والی بیٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنی چیزوں کو دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ پیدا ہونا ہے ایک بات، دوسری بات وہ جو پیدا ہوگی وہ بیٹی ہوگی، تیسری بات کہا جو پیدا ہوگی وہ زندہ رہے گی، چوتھی بات جو پیدا ہوگی وہ وارث بنے گی۔ ارے یہ ساری کرامتیں حضرت ابوبکر صدیق
وصال کے مرحلے پر دیکھ رہے تھے، پیدا ہونے والا بعد میں ہونا ہے، بیٹا یا بیٹی، لیکن پہلے بتا رہے کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ آج کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا پیدا ہوگا یا نہیں، یا ہوگا تو کیسے ہوگا، تو بیٹا یا بیٹی کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو رب ہی جانتا ہے، رب جسے عطا کرتا ہے۔ اگر نبی بتا دے تو معجزہ، اگر ولی بتا دے تو کرامت ہے، یہ رب کی عطا ہے، وہ نظر عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات غور کریں، کئی مرتبہ انسان بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ بتائیں مجھے کئی دفعہ بیمار ہوتے ہیں، اس کرونا کے مراحل گزرے ہیں، سینکڑوں لوگ بیمار ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ بیمار ہو کر بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ اب ہماری وفات نہیں ہے، ہم گولیاں کھا کے، میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے ہوتا ہے نا، یعنی انہیں یہ نہیں ہوتا خبر کہ ہم اب وفات کے مرحلے پر جا رہے ہیں۔ لیکن کرامت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ بتا کر کہ مال وراثت اپنی تیری ایک سسٹر ہے جو پیدا ہونے والی ہے، وہ وارث ہے۔ ارے مال پر وراثت کا حکم تب لگتا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے مال پر وراثت کا حکم آرڈر جاری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں، اپنی موت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی موت کے منظر کو بھی تک رہے تھے۔ یہ فیض ہے جو فیض رب مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ رب مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، مصطفیٰ آگے یہ فیض تقسیم کرتے ہیں۔